बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और दीगर ओहदेदारान की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। बेलारूसी सदर की मौजूदगी में मनसक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने इंकशाफ किया कि रईसी के साथियों ने 2 रूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जो इनके हेलीकॉप्टर के साथ इसी इलाके और वक्त में परवाज कर रहे थे। ताहम ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो अमरीकी साख्ता था। इब्राहिम रईसी के साथियों ने 2 रूसी हेलीकॉप्टरों पर एक ही जैसे हालात में और एक ही रास्ते पर अपना सफ़र मुकम्मल किया और हकीकत में वो बगैर किसी परेशानी के पहुंच गए। रूसी सदर का मजीद कहना था कि मुल्क के सदर की मौत के बाद ईरान के साथ इनके मुल्क के ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहीद इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की शहादत पर इजहार ताज़ियत और सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकर से गुफ्तगू में आसिम मुनीर की शहीद सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर की शहादत से नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तानी फ़ौज के तमाम रैंक्स शोहदा के एहसाल सवाब के लिए दुआ गो हैं। हमास के इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले, तेल अवीव में परवाज़ें मअतल कर दी गईं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि सहूनियों के हमारे शहरियों पर मुजालिम के खिलाफ तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए हैं। रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने तेल अवीव में कमर्शियल परवाज़ें मअतल कर दी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 6 माह बाद हमास का ये पहला रॉकेट हमला है। तेल अवीव के इलाकों में 15 धमाके सुने गए हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने घात लगाने वाले इजरायली फ़ौजियों पर हमला करके कई को हलाक और मुतअद्दिद को यरगमाली बना लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के मुसल्लह विंग अजीजुद्दीन अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा ने कहा कि जबालिया कैम्प में हमास के जंगजुओं ने सहूनी फ़ौज को एक सुरंग के अंदर घात लगाने के लिए आमादा किया और फिर कई सहूनी फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी कर दिया, जबकि इजरायली फ़ौजियों को कैदी भी बना लिया गया है। हमास के जंगजुओं ने इजरायली फ़ौजियों से असला भी छीन लिया। हमास की जानिब से इजरायली फ़ौजियों की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद गजा, मगरबी किनारे और बैरूत में जश्न मनाया गया। सहूनी कैदियों के अहले खाना का तेल अवीव में ज़बरदस्त मुजाहरा। फ़लस्तीनी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी कैदियों के घर वालों ने तेल अवीव में नेतन्याहू की जंगी काबीना के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया है और मुजाहरे के इख्तिताम पर एक बयानिया जारी किया जिसमें ऐलान किया गया कि जंग के खात्मे का समझौता ही इनके प्यारों को वापस ला सकता है। ईरान पेट्रोल की योमिया पैदावार में इजाफा कर रहा है। ईरान ने पेट्रोलियम की योमिया पैदावार को 4 लाख बैरल के इजाफे से योमिया 40 लाख बैरल करने का फैसला कर लिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी की वफात के बाद अबूरी सदर मोहम्मद मुखबर की ज़ेर सदारत दारुल हुकूमत तेहरान में इक्तिसादी कौंसल इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में $5.5 बिलियन के गैर मुल्की माली इम्कानात के इस्तेमाल में सहूलत की और ईरान कौमी पेट्रोल कंपनी की खाम पेट्रोल की पैदावार में इजाफा करने की मंजूरी दी गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जाम हक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबत और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई और ईरान के कायम मकाम सदर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामी जमहूरिया के दौरे की दावत भी दी, जिसे सऊदी वली अहद ने कबूल कर लिया। इसराइल के पास गजा की जंग के खात्मे के लिए सिर्फ बुरे ऑप्शंस हैं।
فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی اسرائیل کے ساتھ 7 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری خون ریز جنگ میں حماس کی عسکری طاقت میں کمی تو ہوئی ہے، لیکن یہ ختم ابھی تک نہیں ہوئی۔ حماس کے جنگجو ابھی تک اسرائیلی فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جنگجو اس جنگ کے دوران غزہ کے سب سے زیادہ متاثرہ شمالی شہر میں دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور غزہ کی سرحد کے قریب اسرائیلی علاقوں پر دوبارہ راکٹ حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ابتدائی طور پر حماس کے خلاف حکمت عملی میں زمینی پیش قدمی کرنے سے پہلے فضائی بمباری کی، جس کے بعد زمینی دستوں کے لیے غزہ میں داخلے کی راہ ہموار ہوئی۔ چین کے وزیر اعظم جنوبی کوریا اور جاپان کے ہم منصبوں کے ساتھ سہ افریقی سربراہی اجلاس کے لیے سیول پہنچ گئے۔ چین کے وزیر اعظم اپنے جنوبی کوریائی اور جاپانی ہم منصب کے ساتھ سہ افریقی سربراہی اجلاس کے لیے سیول پہنچ گئے ہیں۔ ہمسایہ ممالک نے علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے 2008 میں ہر سال ایک سربراہ اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن دو طرفہ تنازعات اور کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے اس اقدام میں خلل پڑا ہے، اور یہ سربراہی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنوبی کوریا اور جاپان تاریخی تنازعات کے باعث کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن، ٹرمپ کی ارلی ووٹنگ کی مخالفت۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ارلی ووٹنگ کی مخالفت کر دی، جس سے ریپبلکن پارٹی کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن رہنماؤں کے اصرار کے باوجود قبل از وقت ووٹنگ پر کڑی تنقید کی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جلسے میں خطاب میں کہنا تھا کہ ووٹنگ صرف الیکشن کے دن تک محدود ہونی چاہیے۔ ارلی ووٹنگ دھاندلی اور ڈاک کے ذریعے ووٹ فراڈ ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پیرس میں امریکی اور اسرائیلی حکام کی ملاقاتوں کے بعد ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حکومت کا رواں ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات منگل کو قاہرہ میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ رواں ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے۔ مصر سے 4 امدادی ٹرک ایندھن لے کر غزہ میں داخل۔ شمالی سینائی میں مصری ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے خبرساز ایجنسی کو بتایا کہ آج کرم ابو سالم کراسنگ سے تقریباً 200 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ مصر نے اس وقت تک اقوام متحدہ کے طرف سے فراہم کردہ انسانی امداد کو کرم ابو سالم کے ذریعے عارضی طور پر غزہ جانے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا، جب تک کہ فلسطینی جانب سے رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے لیے قانونی طریقہ کار واضح نہیں ہو جاتا۔ سعودی عرب کا ایک دہائی بعد شام میں اپنا سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب دمشق میں اپنا نیا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے۔ کیا رہے کہ سعودی عرب 12 سال بعد شام میں اپنا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے۔ سال 2012 میں سعودی عرب نے شام میں خانہ جنگی کے بعد وہاں سے اپنا سفارت خانہ بند کر کے سفیر واپس بلا لیا تھا۔ سعودیہ نے اس سال کے آغاز میں شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا، جبکہ شام نے بھی گزشتہ سال دسمبر میں سعودی دارالحکومت ریاض میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا۔ شام اور سعودی عرب میں تعلقات کی بحالی کو عرب ممالک کی طرف سے شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے عمران خان کو SIFC اجلاس میں شرکت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ملاقات کے لیے کانفرنس روم لایا گیا تھا۔ ملاقات میں پارٹی امور اور ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔
دیہات میں 8 گھنٹے اور شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی طلب 36,300 میگا واٹ تک جا پہنچی، جبکہ مجموعی پیداوار 20,500 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی طلب میں اضافے کے باعث دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے اور شہروں میں 4 سے 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کو شدید موسمی حالات کا سامنا، بھارت میں ہیٹ ویو سے 9 افراد ہلاک۔ بین الاقوامی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ پورے ایشیا میں درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ سائنسدانوں نے رواں سال معمول سے زیادہ گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے، جس کی بڑی وجہ مونسون بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا کمزور سسٹم ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھان میں شدید گرمی کی وجہ سے بیمار پڑنے پر کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم ان کی موت کی اصل وجہ سے متعلق حتمی معلومات رپورٹ نہیں ہو سکیں۔ حج کے لیے نسک کارڈ لازمی، بغیر پرمٹ مکہ میں داخلے پر قید اور جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آئے عازمین کو نسک کارڈ حج مشنز فراہم کریں گے۔ نسک کارڈ میں عازمین حج کی تمام تفصیلات درج ہوں گی۔ سعودی وزارت حج نے مزید کہا ہے کہ بغیر حج پرمٹ مکہ چیک پوسٹ سے داخل ہونے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ حدود الحرم کے ارد گرد سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں پر جرمانے اور قید کی سزا ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔